الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. الہی یہ التجا ہے، کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زباں کو جو دل پر اثر کرے. آمین. عزیزان محترم، نوجوانوں، جس وقت میں آپ کے اس جلسے میں حاضر ہوا تو اس وقت ہمارے ایک ساتھی مسند خطابت پر بیٹھ کر آپ لوگوں سے اس مدرسے کے تعلق سے کچھ سوالات کر رہے تھے اور آپ حضرات بخوبی ان کا جواب دے رہے تھے. لیکن میں نے ان رٹول والوں کے تعلق سے اس سے کہیں زیادہ سنا ہے کہ یہ اتنی دیر نہیں لگاتے. 1,65,000 روپیہ تقریباً آپ لوگوں نے، یا اس سے زیادہ 2 لاکھ کے قریب میں نے حساب لگایا، وہ اندازہ ہوا ہے. یہ رٹول والے اتنی دیر نہیں لگاتے ہیں، یہ بہت مختصر سے وقت میں اتنا بڑا کام کر دیتے ہیں. مجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی درسگاہ ہے، یہ ان کا مدرسہ ہے. جنہوں نے اس دنیا کے اندر جب قدم رکھا تو اس کائنات کو روشنی عطا فرمائی. یہ ان کا مدرسہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری جہالتوں کو ختم کر ڈالا. یہ درسگاہ وہ درسگاہ ہے جس نے قیامت تک اس درسگاہ میں درس لینے والوں کے لیے ان کی ذمہ داری لے رکھی ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، مجھے بتانا یہ ہے کہ آج یہ رٹول والے، اگر میں اس وقت ان سے مطالبہ کرنا چاہوں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی سچائی اور امانت داری کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں، اس محبت کے نتیجے میں انشاءاللہ مجھے مایوس نہیں کریں گے. بس میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب نبی کی بات آ جائے اور نبی کے دین کی بات آ جائے تو پھر چونکہ ہم صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ان صحابہ کرام کی زندگیوں کے واقعات اور ان کی زندگی کے حالات سے ہمارے دل کا ایمان یہ کہتا ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے یا آپ کے نام پر کوئی چیز ہم سے مانگی جائے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم دنیا کی تمام مخلوقات سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام پر اپنی جان اور مال کو قربان کرنے والے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے کر کے اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی ہے حضرت زرارہ بن اوفہ رضی اللہ عنہ. ایک صحابی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا پہلے بھی، حضرت زرارہ بن اوفہ رضی اللہ عنہ میدان جنگ کے اندر ہیں. اور میدان جنگ کا نقشہ اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو آج کے میدانوں کی طرح نہیں، اس وقت میدان جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین اور دوسری طرف دشمنان اسلام آپ کے مقابلے پر تیار ہوا کرتے تھے. صف بندیاں ہو جایا کرتی تھی، ادھر بھی صفیں لگی ہوئی ہیں، ادھر بھی صفیں لگی ہوئی ہیں. ادھر سے ایک مجاہد نکلتا ہے، ادھر سے دشمن آتا ہے. ان دونوں میں تلواروں سے مقابلہ ہوا کرتا تھا. اس تلواروں سے مقابلہ آرائی میں اگر کوئی ایک دوسرے
اس طرح کی ایک جنگ حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح کی ایک جنگ میں موجود تھا. میں نے دیکھا کہ دشمنان اسلام میرے سامنے ہیں اور دشمنوں کی فوج مجھ پر مقابلہ کر رہی ہے. میں جس گھوڑے پر سوار ہوں وہ گھوڑا آگے بڑھنے سے کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہے, اس کے بدن میں کچھ سستی محسوس ہو رہی ہے. میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا آگے بڑھنا نہیں چاہتا, تو میں نے اپنے اس گھوڑے کے اوپر اس طرح سے ہاتھ مار کر یوں کہا کہ اے میرے گھوڑے, اگر آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتا ہے تو کل قیامت کے دن زرارہ اپنے اس گھوڑے کی شکایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جا کر کہے گا, آپ کے پاس جا کر عرض کرے گا کہ ایک گھوڑے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر حفاظت کا جب مسئلہ آیا تو اپنی جان بچا کر پیچھے ہٹ گیا تھا. میرے عزیز دوستو, جیسے گھوڑا یہ آواز سنتا ہے اور اس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بات کہی جاتی ہے, جیسے یہ آواز اس کے کان میں پڑتی ہے تو وہ گھوڑا اپنے آپ کو ایسے ہلاتا ہے اور اپنے اندر چستی لا کر گویا کہ اپنی زبان میں یوں کہتا ہے کہ زرارہ تو جتنا چاہے دشمنان اسلام سے مقابلہ کرتا چلا جا, میں سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے تیر آ رہے ہیں, مجھے معلوم ہے کہ میرے اوپر تلواروں سے حملہ ہوگا, مجھے معلوم ہے کہ اس وقت میرے جسم سے خون کے فوارے بہنے والے ہیں, لیکن زرارہ جب تو نے مجھے نبی کا حوالہ دے دیا ہے تو یاد رکھ میں اپنی جان کو پیش کر سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو قربان تو کر سکتا ہوں, لیکن میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. سبحان اللہ. میرے دوستو بزرگوں, جس مدرسے میں ہم بیٹھے ہیں یہ مدرسہ ابھی مولانا عارف صاحب دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اس وقت سے ہے, اور اسلام کے اندر بھی کیا گیا جس کو صفہ کے نام سے جانتے ہیں لوگ. یہ مدرسے میں پڑھانے والے علماء حضرت مولانا عبد المنان صاحب اور ہمارے قاری عبد الشکور صاحب, یا اس طرح کے دنیا میں جتنے بھی مدرسے چلانے والے لوگ ہیں, یہ سارے کے سارے آپ حضرات سے زیادہ دنیا کی قیمت کو سمجھتے ہیں, دنیا کو اچھے طریقے سے کمانا جانتے ہیں, آپ سے زیادہ ان کے پاس دماغ ہے. یہ قرآن کے حافظ ہیں, یہ حدیثوں کے حافظ ہیں, بڑی بڑی کتابیں. ایک وکیل وکالت کرتا ہوں کہ ایک عالم ایک وکیل کے مقابلہ ایک عالم سے کبھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ قرآن تعلیم کا بھی مکمل حافظ ہوتا ہے. یہ دنیا کمانے میں سب سے زیادہ ہوا اگر آگے ہو سکتے ہیں, لیکن میرے دوستو یہ ان چٹائیوں پر بیٹھ کر, ان مسندوں پر بیٹھ کر اپنی زندگیوں کو کیوں کھپاتے ہیں؟ اس لیے کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ یہ ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں یعنی ساری کائنات کے اندر ہم سب سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں. کامیاب کس وجہ سے؟ غلط ہے. ہماری کامیابی کا نظریہ کچھ اور ہے اور ان کی کامیابی کا نظریہ کچھ اور ہے. اللہ کے یہاں کامیابی کا نظریہ کچھ اور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس زمینوں کے زمین جائیداد ہے تو ہم کامیاب ہیں, بلڈنگیں ہیں تو ہم کامیاب ہیں, ہمارے پاس بینک بیلنس ہے تو ہم کامیاب ہیں. یاد رکھو یہ کامیابی نہیں ہے. میں نے قرآن پاک کی ایک دو آیتیں آپ کو سنائی تھی جس میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا. ہم سب پاکیزہ ہیں. ہمیں اگر کوئی کہے کہ تم ناپاک ہو تو یہ بات ہمارے کانوں سے جیسے ہمارے دل کے اندر پہنچتی ہے اور جیسے ہی ہمارا دماغ اس کو سنتا اور سوچتا ہے تو یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی. لیکن میں آپ کو سمجھا دوں
اور بتا دوں کہ اللہ یہاں کیا فرماتے ہیں کہ پاکی اور ناپاکی سے مراد کیا ہے. اگر ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے تو ہم بھی پاکیزہ نہیں ہیں. دنیا نے ہمارے اوپر اپنی غلاظت ڈال رکھی ہے. دنیا کی چیزوں نے ہمیں غلیظ بنا رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ. یقیناً کامیاب وہ ہوگا جو پاکیزہ ہوگا. اور حدیثوں کی روشنی میں یہ بات میں آپ کو بتا دوں، جہاں تک میرا اپنا مطالعہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی گندگی ہے تو وہ بخل کی گندگی ہے. بخل کی، جس کو ہم کنجوسی کہتے ہیں. کنجوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں نہیں جائے گا. اور بخالت کرنے والا جنتی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہنے والے صحابہ ایسے تھے کہ ان کے پاس اگر 1 روپیہ بھی نہیں ہے تو بازار میں جاتے، مزدوری کرتے، اور مزدوری کرنے کے بعد پھر آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش کرتے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے میں لے کر آیا ہوں مزدوری کر کے، آپ اس کو رکھ لیجئے. مدینے کے اندر لوگ امتحان لیا کرتے تھے، سخاوت کا امتحان. آج رٹول والوں کا اگر میں امتحان لینا چاہوں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ